سلام و خسته نباشید به کلاس زبان و ادبیات فارسی. خیلی خوش آمدید. بنده معصوم رضا هستم از دانشگاه زبان خواجه معین الدین چشتی لکھنؤ. آج کی اس کلاس میں ہم پچھلی کلاسوں کی طرح فارسی گرامر یا دستور زبان فارسی پر بات کر رہے ہیں، اور آج ہم نے اس سے پہلے کی درس میں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ماضی استمراری اور ماضی مستمر کو سمجھا تھا، ان کے بنانے کا طریقہ معلوم کیا تھا. آج ہم ماضی مضارع ملموس کی بات کریں گے. مضارع ملموس جس طرح سے ماضی مستمر تھا اسی طریقے سے مضارع ملموس ہوتا ہے بنانے کی حد تک. یہ دونوں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر مضارع کے بارے میں پچھلے کلاس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مضارع حال یا آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہے، لہذا ماضی کی طرح جو میں نے کہا ہے اس سے کنفیوژن نہ ہو. بالکل ماضی کی طرح ہوتا ہے، لیکن ساخت کے اعتبار سے. ساخت کیا ہے؟ ماضی مستمر کی گردان کے لیے میں نے بتایا تھا داشتم می رفتم، میں جا رہا تھا. لیکن اگر ہم اسے مضارع ملموس بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ جو گردان ہم نے ماضی مطلق کی تھی اس کو بدل دیں گے مضارع کی گردان میں. داشتن سے ہے، داشتن ماضی ہے، اور داشت کا مضارع ہوتا ہے دار. دار کی گردان کریں گے دارم دارین، داری دارید، دارد دارند. یہاں پر پانچویں صیغے میں دال کا اضافہ کیا ہے. ماضی میں اور مضارع میں یہ فرق ہے تھوڑا سا کہ پانچویں صیغے میں کوئی شناسی صرفی یا شخصی ماضی میں نہیں ہوتا، بلکہ مضارع میں اس کا الٹا ہوتا ہے. یہاں پر جو ہم بنے مضارع لیتے ہیں اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی، ہمیں ایک علامت شخص سوم واحد کے لیے خود لانی پڑتی ہے، یعنی تھرڈ پرسن غائب کے لیے ایک علامت جو دال ہے وہ لانی پڑتی ہے. اس طریقے سے ہماری یہ مضارع کی گردان پوری ہوتی ہے. پھر مضارع اخباری کی فعل اصلی کی گردان کریں گے. مثلا رفتن سے رو بن مضارع ہے، رو پر جب ہم شناس حی صرفی کا اضافہ کر دیں گے اور اس کے پہلے ایک می کا اضافہ کریں گے تو یہ مضارع اخباری کی گردان ہوگی می روم. می روم. اس سے پہلے جب ہم داشتن سے فعل مضارع کی گردان کر کے اس کے اوپر اضافہ کر دیں گے دارم می روم، تو یہ ہے مضارع ملموس. میں جا رہا ہوں، اس کا ترجمہ حال کا ہوگا. میں جا رہا ہوں. دارم می روم، داریم می رویم، ہم جا رہے ہیں. داری می روی، تم جا رہے ہو. ایک پرسن کے لیے، فرسٹ سنگولر پرسن کے لیے. دارید می روید، تم سب جا رہے ہو. دارد می رود، وہ جا رہا ہے. دارند می روند. یہ ہے مضارع ملموس. اس کے علاوہ مضارع کی دوسری قسموں میں مضارع التزامی ہوتا ہے. بہت آسان ہے. جب شک پایا جائے، کام میں یقین نہ ہو، اس کو بتانے کے لیے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم مضارع التزامی کا استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں. اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مضارع سادے کے اوپر جیسے ہم نے مضارع اخباری بنانے کے لیے می کا اضافہ کیا تھا، می کے بجائے ہم یہاں پر ایک بے کا اضافہ کرتے ہیں اور مضارع التزامی بن جاتا ہے، جیسے بے روا. اکثر التزامی جملوں کو بنانے کے لیے ہم کچھ اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو پوری طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، جس میں کاش کے، شاید. مثلا ایک جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کاش کی من انجا ان جا بے روم، کاش میں اس جگہ جاؤں. تمنا پائی جا رہی ہے. تمنا، شک، آرزو، التزام، اگر یہ سب چیزیں جملے میں پائی جاتی ہوں اور ہمیں اسے موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں شامل کرنا ہو اپنی گفتگو میں، تو ہمیں مضارع التزامی سے کام لینا ہوتا ہے اور اسی کا جملہ بنا کر ہم اپنی بات کو کامل کرتے ہیں. کاش کی شاید حسن بے دانشگاہ بے رود، شاید حسن دانشگاہ یا یونیورسٹی جائے. اس طرح کے جملے
ہم مضارع التزامی میں بناتے ہیں. مضارع ملموس اور مضارع التزامی ان دونوں کی کاربرد، ان کی تعریف اور ان کے بنانے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب آئندہ اگلی کلاس میں ہم گرامر کے کسی اور اہم حصے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، خستہ نباشید، شکریہ.